پاکستان کے اندر سر آپ کو پتہ ہے روٹی کا جو معاملات ہے وہ ہمیشہ سے پولیٹیسائزڈ بھی رہا ہے. ہماری ڈیلی ڈائٹ کے اندر روٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے اور حکومت جو ہے اس کے اندر انوالو بھی رہتی ہے. روٹی کا ایک ریٹ بھی طے ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہر جو تندور والا ہے اس کو بیچنے کی تجویز کی جاتی ہے کہ آپ اتنے کی بیچیں، اور بلکہ اس کو اگر مہنگی بیچی جائے تو وہ ایک جرم مانا جاتا ہے. تو سر اس وقت حکومت اور جو نان ویج ایسوسیشن ہے ان کا ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے. حکومت نے جو قیمت مقرر کی ہوئی ہے وہ 14 روپے ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا کی، جس کے اندر آٹا بھی مہنگا ہے، ایل پی جی بھی مہنگی ہے، بجلی بھی مہنگی ہے، ہر چیز جو ہے کیونکہ مہنگی چل رہی ہے، تو ان کی تجویز ہے جی اس کو 20 روپے تک ہمیں بیچنے کی اجازت دی جائے. نہ صرف یہ بلکہ کچھ جگہوں میں 20 روپے کی بک بھی رہی ہے، جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے جن کو پکڑتی ہے تو ان پہ کریک ڈاؤن کرتی ہے اور پورا قانون جو ہے اپنا رستہ اختیار کرتا ہے اس کے اندر. تو اب یہ ایک سر بڑی کمپلیکیٹڈ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت نے خود سے نون لیگ نے جو تھی روٹی کا، سستی روٹی کا ایک حکومت کی طرف سے ایک پلان جو ہے اس کو لانچ کیا تھا، جو کہ بڑی بری طرح فیل ہوا تھا. آج سے کچھ سال پرانی بات میں کر رہا ہوں. اور اس کے اندر وہ آٹومیٹڈ مشین تھی جو روٹی بناتی تھی، اس کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ پلان فیل ہو گیا تھا. تو حکومت اس چیز میں خود نہیں پڑتی. یہ عمل جو ہے یہ پرائیویٹ لوگوں کا ہی ہے اور بطور بزنس اس کو آگے لے جایا جاتا ہے، جس کے اندر پھر قیمت والا جو فیکٹر ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بحث جو ہے اسے چھڑ جاتی ہے کہ جی ان کو تو اجازت ہونی چاہیے کہ جو ان کا پروفٹ مارجن ہے وہ زیادہ زیادہ رکھنا چاہیں گے. اگر کوئی ایک ولنگ اور ایبل بائر ہے وہ خریدنا چاہتا ہے 20 روپے کی روٹی، تو آپ کیسے کسی کو فورس کر سکیں گے 14 روپے کے لیے؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو پروڈکٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ روٹی ہے، تو اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، اور اگین انسان کی ہر شخص کی ضرورت بھی ہے. تو اس کے اوپر ایک یہ ڈیبیٹ ہے، اب اس کو ہم کسی طرح کوشش کرتے ہیں ہم کسی پاسے لگائیں. سر جی سر بالکل، دیکھیں یہ دوائیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. دوائیوں کے بھی ریٹ جو ہے وہ حکومت سیٹ کرتی ہوتی تھی، اور اب بھی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کو تو ایسا کرتی ہے، لیکن زیادہ تر جو اب دوائیاں ہیں اس پہ اب جو ہے نا وہ ریگولیشنوں نے ایزی کر دی ہے، پرائسز بڑھانے کی اجازت دے دی ہے. اسی وجہ سے آپ کی جو اب فارما انڈسٹری ہے وہ جو بالکل تقریباً بند ہو چکی تھی، لوگ تالے لگا کے یا اس کو کسی اور ملک لے کے جا چکے تھے، یا جو آلریڈی باہر کی تھیں وہ واپس جا چکی تھیں، وہ دوبارہ سے کھلنی شروع ہو گئی ہیں. اس میں پروفٹس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. پی ایس ایکس بھی اس کی ایک نشانی ہے. اچھا روٹی، اب ظاہر ہے بات یہ ہے کہ یا تو آپ گندم سستی لے کے دے رہے ہو نان بائی کو، یا آپ نے ان کو بجلی کے میٹر میں جو ہے کوئی سبسڈی دی ہوئی ہے، یا آپ ان کو گیس سستی پرووائڈ کر رہے ہو. جب حکومت اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہی تو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ایک خاص حد سے زیادہ پرائس نہ بڑھائیں، وہ پرائس بڑھانے سے پہلے حکومت کے پاس آئیں. مطلب حکومت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس جمعے کو پھر شاید آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جانا ہے، کبھی بھی حکومت مہنگا کر سکتی ہے. دیکھیں ایک اور چیز، کسی شخص نے آٹے کی بوری لے کے آنی ہے، بائک پہ جائے گا نا، اس کا پیٹرول بھی تو لگ رہا ہے نا. پاکستان میں وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ ایک، جس نے بھی نان کی دکان کھولی ہے وہ تو پروفٹ کے لیے ہی کھولی ہے نا، وہ تو کوئی ثواب کمانے تو نہیں آیا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ وہ زعیم قادری صاحب کے دور میں جس کا آپ نے ذکر کیا، سستی روٹی سکیم کنویئر بیلٹ کے اوپر چلتی ہوتی تھی، وہ جس بھی وجہ سے فلاپ ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نہ چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا. دیکھیں ایک تو جو دو بیسک کمپوننٹس ہیں نا روٹی نان کے، اس میں سے ایک تو ہے گندم اور دوسرا ہے انرجی، وہ چاہے بجلی ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے گیس ہو. اچھا چائنا کو ہمیں جا کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہاں پہ نا ہمارا ایک کرائسس چل رہا ہے انرجی کا، اور روٹی ہمارا سٹیپل ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ہم کم سے کم انرجی میں زیادہ سے زیادہ روٹی بنا سکیں. وہ ٹیکنالوجی یہاں پر لے کے آئیں، ان سے ڈیولپ کروا کے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیں گے. جو اڈاپٹ کر لے گا اس کا مارجن بن جائے گا، جس کا مارجن بن جائے گا وہ سستی روٹی بیچ سکے گا. دیکھیں اب تو الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے. ورنہ میں تو کچھ 10-20 سال سے سوچتا ہوں، کہتا بھی ہوں ٹی وی کے اوپر، کہ پاکستان کیوں چائنا جا کر 40 سی سی بائکس نہیں بنواتا تھا. وہ جو ایک ہے جی کہ انڈر 50 سی سی نمبر نہیں لگتا تو پھر اس پہ کرائم ہو سکتا ہے، یہ وہ. ایک تو یہ کہ انڈر 50 سی سی میں بندہ کتنی تیز بھاگ کے لے جائے گا کرائم کے بعد. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنا یہ والا جو قانون ہے اس کو بدل لو، آپ اس کو بھی نمبر لگانا شروع کر دو. بات یہ ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، آج مسئلہ زیادہ ہے لیکن ہمیشہ سے پیٹرول مہنگا ہے. میں یہی سنتے آیا ہوں. اگر لوگوں کو، مطلب آپ موٹر سائیکل والے کو بائک پہ لے آتے، اگر وہ 40 سی سی والا جو ہے
وہ اس کا پیٹرول بچ جاتا, آپ کا اوور آل امپورٹ بل کم ہو جاتا, کیا مسئلہ تھا. اسی طرح اب یہ جو نان ہے, روٹی ہے, یہ بننی ہے, اس میں انرجی کی کاسٹ کیسے کم ہونی ہے, یہ آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے. بالکل سر, اور میں سر ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ یہ خبر پڑھ چکا ہوں جس میں ہمارے پرائم منسٹر میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر ہو, ان کے اوپر جو ہے عوام کو موٹیویٹ کیا جائے. دیکھیں عوام تو ایک طرح سے ہی موٹیویٹ ہوتی ہے کسی چیز کو خریدنے کے لیے کہ وہ سستی ہو. اب جو آپ کے آئس انجنز ہیں, جو پیٹرول کی گاڑیاں ہیں, جو وہ گاڑیاں جو ہیں اگر ایک قیمت آپ نے ان کے اوپر سپورٹ دی ہوئی ہے نا, ایک حد تک آپ نے ان کو امپورٹ کے اوپر سپورٹ دی ہوئی ہے, یا ان کو یہاں پہ ایک منوپلی نما سسٹم تھا, وہ گورنمنٹ نے سپورٹ دی ہوئی تھی نا. آپ کا تو ہاتھ صاف ہے اس چیز کے اوپر, مطلب اتنے سالوں کی آپ نے بگ 3 کو کی ہے, تو آپ چوز کر لیں آپ کی فیوریٹ 3 الیکٹرک وہیکلز پروڈکشن کون سی کمپنی ہے, ان کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیں, عوام خود ہی چلی جائے اس چیز کے اوپر. تو یہ مسئلہ تو اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. جو آپ نے چائنا کی بات کی وہ بالکل بجا ہے کہ دیکھیں چائنا کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ روٹی جو ہے وہ ان کا کوئی بڑا ایک سٹینڈرڈ سٹیپل ہے کہ وہ ہر میل کے ساتھ روٹی لازمی ہوتی ہے. بہت زیادہ ملک ہے میرے خیال میں جہاں پہ نہیں ہے. پاکستان میرے خیال میں سب سے روٹی یہاں پہ کنزیوم ہوتی ہے, اور اگر کمپیئر کر لیں شاید انڈیا میں ہوتی ہے. اسی خطے کی یہ ایک فوڈ کی چیز ہے جو ہم کھاتے لازمی کھاتے ہیں. تو یہ تو ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے بھائی. آپ 24 کروڑ یہاں پہ ہو گئے, انڈیا میں چلے مجھے نہیں پتا ان کی بہت ویریس کوزینز ہیں, لیکن وہاں پہ بھی بھائی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کے اوپر اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ مشین بنا دے جو سستی ترین بجلی کے اوپر وہی کوالٹی روٹی جو ہے آپ کو سپیڈ نکال کے دے گی, تو یہ تو ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے جس کو کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو بات کی ایک اور کاسٹ بھی تو اٹیچڈ ہے نا اس کے ساتھ. دیکھیں جس شخص نے آٹے کی بوری لے کر آنی ہے سر, یہ لیبر انٹینسیو کام ہے نا, آپ نے سٹاف رکھنا ہے. مطلب مجھے پتہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کو 12 بندے سے ایک تندور چلانا ہوتا ہے. میرے خیال میں 4-5 بندوں سے ایک روٹی لگانے کے لیے, ایک اس کو رکھنے کے لیے, ایک بیچنے کے لیے, ایک کیشیئر ہوگا. اب اس سارے نے بھی تو بائک پہ بیٹھ کے آنا ہے یا کسی طرح آنا ہے, تو ان کی جو ویجز ہیں یا ان کی سیلری ہے وہ بھی تو مالک جو ہے بڑھائے گا, کیوں وہ کہیں گے کہ ہم کہیں اور جا کے کام کر لیتے ہیں. یہ سارا کمپوننٹ دیکھنا پڑے گا. ایک یہ حل ہے کہ آپ ان کو فراہم کریں سستی ٹیکنالوجی چائنا کی طرف سے, یا دوسرا اس کا بہترین حل ہے کہ آپ تندور ہی بند کرتے سارے. آپ کہیں جی کہ ہم اب خود گورنمنٹ جو ہے وہ 14 روپے کی بیچ کے دکھاتے ہیں آپ کو, ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. حکومت تو کر سکتی ہے, حکومت تو ہٹ لے سکتی ہے نا سر, حکومت تو بالکل یہ شخص ایک پریکٹی لے سکتا تھا سر. سر بات یہ ہے کہ حکومت اپنا کرنا شروع کر دے, یہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حکومت اپنا کرنا شروع کر دے, لوگ ویسے ہی حکومت کے پاس جانا شروع کر دیں گے. اصل مسئلہ تو ڈر اس چیز کا ہے کہ حکومت بھی نہ شروع کرے اور نان بائی ایسوسی ایشن فیصلہ کرے کہ ہمیں کچھ نہیں بچ رہا, ہم بند کر کے جا رہے ہیں, تو یہاں روٹی ملنی بند ہو جائے گی. بالکل سر, یہ اگین اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی یار ہم نے کہہ دیا نا 14 روپے تو بس 14 کی بیچو ورنہ تھانے چلو. یہ غلط اپروچ ہے. اس طرح معاملات بگڑتے ہیں. ہم نے بہت ساری انڈسٹریز میں یہ معاملات بگڑتے ہوئے دیکھیں. آپ نے فارما کا ذکر کیا, آپ گندم خود کی بات کر لیں, آپ کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں جس میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, پھر یہ جو رف اینڈ ٹف اپروچ ہے, جو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے, بٹ روٹی جیسے میں نے کہا ایک پولیٹیسائز ٹاپک ہے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی بھی ایک چیز بتانی چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.